الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اے ایمان والو، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ صرف نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ کام کے مسلمان بن جائیں۔ یہی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ زبان ہی سے نہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمارا ہر کام اس بات کی گواہی دے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایمان والے۔ ہمارے جو کام ہیں صبح سے لے کر شام تک، تمام کاموں میں وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم 100% ایمان والے ہوں گے، ورنہ صرف ہم نام کے مسلمان رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، بہت سارے غلط کاموں سے ہم بچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ اسی طرح ہماری زندگی باہر کی بھی ہو جائے۔ جیسے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تو گناہوں سے، غلط کاموں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی جب ہم مسجد سے گھر میں جائیں، مسجد سے باہر مارکیٹ میں جائیں، تو وہ دین ہمارے اندر جھلک اس کی باقی رہنی چاہیے، وہ دین ہمارے اندر ظاہر رہنا چاہیے۔ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، کسی ایک عبادت کا نام نہیں ہے۔ ایمان عبادات کا نام ہے، ایمان معاملات کا نام ہے،
ایمان معاشرت اور زندگی کا نام ہے، ایمان اخلاق اور کردار کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام تو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں جائیں، ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ان پر ظلم کرنے والا ہو، گالیاں دینے والا ہو، اخلاق ہمارے برے ہوں، بچوں کے سامنے بیوی کو گالی دے رہے ہوں اور بچوں کے سامنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں بلکہ اسلام کے باہر کی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم 100% اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ، 100% تمہاری زندگی دین کے راستے پر چلنے والی بن جائے، تب جا کر کے تم مسلمان اور ایمان کہلانے والے ہو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، لیکن آج کا ایمان والا، آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، میرے بھائیوں، جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں، جو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، جو ہمارے دل میں نہیں اترتا، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے جس چیز کا اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا دل نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے۔ جب چاہا نماز پڑھ لیا، جتنے دن تک چاہا پڑھا، پھر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، تو اس لیے جب تک طبیعت چاہتی تھی نماز پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ حال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتوں پر تو تم ایمان لاتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ یہودی ایسی قوم تھی، جو چیزیں ان کے سمجھ میں آتی تھی، جو ان کا دل کرتا تھا کرتے تھے، نہیں تو چھوڑ دیتے تھے، کوئی فکر نہیں۔ ان کی شریعت کے اندر، ان کے دین کے اندر جو چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لازم کر رکھی تھی، فرض کر رکھی تھی، دل میں چاہتا تو کرتے، دل میں بات نہ اترتی تو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ بعض چیزوں کو تم مانتے ہو، بعض کتابوں پر عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض، جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو کر کے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس دین پر چلنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، چاہے دل کے اندر بات اترے، دل آمادہ ہو نہ آمادہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ آج سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، تقریباً 700 سال پہلے کے گزرے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ بہت پہلے ایک شخص نے، لوگ جو ہے اپنے جسم کو گدواتے تھے، نقشہ بنواتے تھے، تصویر بنواتے تھے اپنے جسموں کے اندر۔ آج بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں جو غیر ایمان والے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں اور طرح طرح کے پتہ نہیں کیا کیا بنواتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں تھی، اپنے جسم کو گدواتے تھے، نقشہ بنواتے تھے۔ ایک شخص تھا، وہ گیا اس شخص کے پاس جو یہ کام کرتا تھا، اس سے جا کر کے کہا کہ میری پیٹھ پر شیر کا نقشہ بنا دو، میری پیٹھ پر شیر کا ایک نقشہ بنا دو۔ تو اس شخص کے پاس گیا، اب وہ شخص وہ نقشہ بنانے لگا، اس کی پیٹھ پر
جب وہ نشان بنانا شروع کیا تو اس نے کہا کہ بھائی بہت درد ہو رہا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابھی تو شروعات ہے، شیر کی دم بنا رہا ہوں، شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، درد بہت ہو رہا ہے، دم چھوڑ دو، بغیر دم کا شیر بناؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا، پھر جب اپنا جو اوزار تھا، جو آلہ تھا جس کے ذریعے اس کے بدن کو گودتا تھا، اس کے ذریعے سے جب اس کی آنکھیں بنانی شروع کی تو اس نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، بہت درد ہو رہا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم آنکھ بنا رہے ہیں، شیر کی آنکھ بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آنکھ چھوڑ دو، بغیر آنکھ کا شیر بناؤ۔ آنکھ بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے جب اپنا آلہ رکھا، اب پیر بنانے کی جب باری آئی، اس نے کہا بھائی پھر درد ہو رہا ہے، ایسا کرو چھوڑ دو، بغیر پیر کا شیر بناؤ، دوسری چیز بناؤ۔ اب وہ شخص جو بنا رہا تھا غصے میں اٹھا اور زور سے ایک لات اس کو ماری، وہ جا کر کے دور گرا اور کہا کہ تم شیر بنوانے کے لیے آئے ہو؟ بغیر دم کے، بغیر آنکھ کے، بغیر پیر کے شیر ہوتا ہے؟ نہیں بنوانا ہے مت بناؤ۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ آج کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ذرا سی کسی چیز میں اگر ان کو تکلیف ہوئی، روزہ رکھنے کی باری آئی، گرمیوں میں اگر روزہ رکھنے کی نوبت آ گئی، بھائی بہت تکلیف ہو رہی، ہم روزہ نہیں رہ پائیں گے۔ تراویح پڑھنے کی باری آئی، پیروں میں بہت تکلیف ہے، 20 رکعت تراویح ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ مولانا نے یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، شیر بنانا چاہتے ہیں بغیر دم کے، بغیر پیر کے، بغیر آنکھ کے۔ مسلمان تو اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں۔ جب بات عمل کی آئے گی، جب بات کام کی آئے گی، عملی میدان میں آ کر کے محنت کرنے کی باری آئے گی تو اس وقت ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ اللہ رب العزت ہم سے نہیں چاہتا۔ میرا رب تو یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک آیت یہ نازل فرمائی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ میں بہت سارے علماء، یہود کے علماء دین اسلام کے اندر وہ بھی داخل ہوئے، لیکن ابھی نئے نئے دین کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہودیوں کے یہاں بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، سید الایام کہا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے یہاں سنیچر کے دن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ہمارے یہاں جمعہ کے دن کو اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ تو یہ جو حضرات تھے نئے نئے ابھی دین اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دین اسلام پر تو عمل کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، 100% ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، لیکن ہمارے جو پرانے جو دین تھے جس پر ہم پہلے عمل پیرا تھے، ان چیزوں پر بھی اگر ہمارا تھوڑا سا عمل ہو جائے تو شاید اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یہی سوچ کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام سنیچر کے دن کا بھی احترام کرتے تھے۔ اونٹنی کا جو دودھ ہوتا تھا یہودیوں کے یہاں وہ پینے کی گنجائش نہیں تھی، ناجائز تھا، اس کو بھی نہیں پیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، دل کے اندر کسی نہ کسی طرح کھٹکا ایک موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، 2 ناؤ پر تمہیں پیر نہیں رکھنا ہے، 2 کشتی پر پیر نہیں رکھنا ہے۔ تم دین اسلام کے اندر اگر داخل ہو گئے ہو تو 100% اس دین پر تم ڈٹ جاؤ۔ اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین تم
تلاش کرو گے اللہ فلن یقبل منہ، اسے قبول نہیں کرے گا اللہ رب العزت۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان صحابہ سے جو ابھی نئے نئے دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کے مطابق بھی کچھ تھوڑا بہت عمل کر لے اور دین اسلام پر تو پورا عمل کر ہی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پورے کے پورے تمہیں دین اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اگر تم کلمہ پڑھ چکے ہو۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اس سے پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ اس حد کو ہم کراس نہیں کر سکتے، اس حد کو ہم پار نہیں کر سکتے۔ وہ حدیں کیا ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ آج کل لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے تھوڑے سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تھوڑے فائدہ کے لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کچھ ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے دوسروں کے عبادت گاہوں کے اندر جا کر، مذہبی عبادت گاہوں کے اندر جا کر جو ان کی خاص علامت، ان کی خاص پہچان ہوا کرتی ہے، اسے اپنے ماتھوں پر لگائے یا اور بھی جو طریقے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے تھوڑے سے مفاد خاطر۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، اس دائرے سے اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر ہم اپنے ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، اپنے ایمان سے باہر نکل چکے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو کرنے سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے تمہیں ایمان کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر ادھر ادھر ذرہ برابر بھی تم دوسرے مذہب کی طرف دیکھے تو ہو سکتا ہے تم اپنے مذہب سے خارج ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پہلی چیز، پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، اور دوسری چیز فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ شیطان جس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جیسی مقدس جماعت کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اسی طرح اور دیگر نبیوں کو شیطان نے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام کو، بعض اولیاء اللہ پر بھی شیطان نے اپنے جال کو پھیلانے کی کوشش کی، جال ڈالا اور بہت سارے لوگ اس کے اندر پھنس بھی گئے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کا جو راستہ ہے، شیطان کے جو نقش قدم ہے، اللہ رب العزت نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، اس راستے پر تمہیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس راستے پر چلے، نتیجہ جو ہونا ہے وہ گمراہی کا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز و بزرگوں، ایک بہت مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کا ذکر کتابوں کے اندر اکثر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ بلعم بن باعورہ وہ ایسی شخصیت تھی، بہت بڑے عابد تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ساری چیزیں ان کے اندر تھیں، اور ان کے ساتھ میں بہت سارے بزرگوں کا ایک مجمع رہا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کے اندر اتنی اثر رکھی تھی کہ جب وہ دعا کر دیتے تھے کسی کے لیے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ انہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو، یعنی جس کی دعائیں قبول ہو جائیں ان کو مستجاب الدعوات، وہ مشہور ہو گئے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ عام طور سے انسان دو چیزوں سے گمراہ ہوتا ہے، دو چیزوں سے، الفم والفرج۔ انسان دو چیزوں سے، ایک شرمگاہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اپنے غلط راستے کو اپنا لیتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ پیٹ کے ذریعے انسان بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ پیٹ نہ جانے کتنے غلط کام انسان سے کرواتا ہے۔ دوسرے شرمگاہ۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بہت سارے گناہ کے اندر مبتلا کرا دیتی ہے، بہت سارے خرافات کے اندر۔ یہ جن کا تذکرہ میں نے کیا،
ساری دنیا جانتی تھی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ایک لمبا قافلہ رہا کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، شیطان نے ان کو کیسے نشانہ بنایا؟ جتنے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں کہتا کسی انسان سے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ شیطان تو اس طرح وار کرنا ہے کہ دیکھو نماز تو پڑھیں گے، ابھی نہیں، کچھ اور وقت گزر جائے، آنے والے جمعہ سے یا آنے والے رمضان سے، اس طریقے سے بہانے بناتا ہے تاکہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت بلعم بن باعورہ، یہ بہت بڑے جو بزرگ تھے، اسی زمانے کے اسی جگہ کے رہنے والے دو نوجوان اپنی ایک بہن کو لے کر حضرت کے پاس آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کی بہت اہم ضرورت پیش آ گئی ہے، ہم کسی سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، اور یہ سفر بہت لمبا ہو سکتا ہے، سال بھر لگ جائے، ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور میں اپنے بہن کو اگر لے کر کے جاؤں گا، کہاں کہاں لے کر کے ٹہلوں گا، کہاں کہاں لے کر کے گھوموں گا؟ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وہ شخص آیا اور کہا کہ حضرت آپ ہی پر مجھے بھروسہ ہے، آپ ہی پر مجھے بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقبول کوئی شخص ہے، پرہیزگار اور متقی کوئی ہے، تو آپ کی ذات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بہن جب تک ہم واپس نہ آئیں آپ ہی کے پاس رہے۔ حضرت نے منع کر دیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک نامحرم لڑکی ہمارے یہاں رہے، ہمارے گھر میں رہے، ہاں وہ الگ بات ہے، کسی اور کسی کمرے کے اندر رہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ رہے، لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کئی دن گزر گیا، کئی دن گزرتا رہا میرے بھائیوں، اس کے بعد وہ لوگ آ کر کے اصرار کرتے رہے، زبردستی کرتے رہے کہ حضرت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میں آپ ہی کے حوالے اپنی بہن کو کر کے جا رہا ہوں، جب واپسی ہوگی حضرت اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ الغرض جب لوگوں کا اصرار ہوا، لوگوں کا دباؤ بنا، تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جتنے حجرے بنے ہوئے ہیں، جتنے جہاں پر ذکر و اذکار ہوتے ہیں، ایک کمرہ خالی ہے، اسی جگہ اس لڑکی کو وہی جگہ دے دیں گے تاکہ وہیں پر یہ رہے۔ میرے بھائیو، شیطان نے اپنا کام کر دیا، شیطان کے نقش قدم پر یہ جو اللہ کے ولی تھے، ابھی تک بزرگ تھے، اس راستے کو پکڑ لیے، اپنے گھر میں رہنے کے لیے۔ اسی وجہ سے کہا ہے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی نے، بزرگ نے، کہ اگر پڑھانے والا کوئی حسن بصری جیسی شخصیت ہو اور جس کو پڑھا رہے بالغہ لڑکی رابعہ بصریہ جیسی متقیہ پرہیزگار ہو، تب بھی ایک مرد ایک عورت اگر ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تیسرا ان کے ساتھ میں شیطان ہوا کرتا ہے۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، اگر اسی راستے کو بند کیا گیا تو برائی سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو بزرگ تھے بہت مجبور کیا گیا انہوں الغرض وہ تیار ہو گئے رکھنے کے لیے، وہ چلے گئے سفر پر۔ اب انہوں نے اپنے خدام سے، اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ دیکھو فلاں کمرے کے اندر ایک لڑکی رہتی ہے، ایسا کیا کرو تم کھانا وہاں پر پہنچا دیا کرو، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا دروازے پر رکھ کر کے واپس آ جایا کرو۔ اسی طرح 1 مہینہ چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ مہمان میری ہے، میں میزبان ہوں، ان دونوں نے میرے حوالے کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کھانا کسی اور سے میں کہوں کہ رکھ دیا کرو۔ یہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں اب کھانا لے کر کے نہیں جانا ہے، میں لے کر کے جاؤں گا، کھانا دروازے پر رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں گئے، اسی طرح چلتا رہا 1 آدھ مہینہ، پھر کھانا دروازے پر رکھ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ لیکن پھر دل کے اندر رہ کر کے شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے۔ مہینہ گزر گیا، اس کے بعد شیطان اب کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی عادت ہے کہ ایک مہمان گھر کے اندر ہے اور ہم کھانا دروازے پر باہر رکھ کر کے چلے جاتے ہیں، کم سے کم دروازے کے اندر رکھ دیا کریں، اور اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس سے پوچھ لیں۔ میرے بھائیو، یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ابھی تک کھانا دروازے کے باہر رہتا تھا، اب کھانا دروازے کے اندر جانے لگا۔
اس سے پوچھنے لگے کوئی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میرے بھائیوں اس طرح یہ سلسلہ جب 4-6 مہینہ اور دراز ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ باتیں بھی ہونے لگی۔ فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ کھلا ہوا دشمن انسان کو جب تک جہنم کے گڑھے میں نہیں پہنچا دے گا اس وقت تک اسے اطمینان اور سکون ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے انسان کو گمراہ کرنے کا وعدہ کر کے آیا۔ اب یہاں پر باتیں چلنے لگی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اب وہاں خانقاہ خالی پڑ گئی۔ لیکن میرے بھائیو یہ سلسلہ بھی کافی دن تک چلا، پھر وہ وقت آیا جس کے لیے شیطان نے یہ ساری چال بازیاں کی تھی، شیطان نے جو سارے جال بچھائے تھے، الغرض وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو گئے، زناکاری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ سلسلہ بھی چلا، کافی دن کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ عورت، وہ لڑکی حمل سے ہو گئی، بچہ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف تو سارے شہر کے لوگ حضرت کے مرید ہیں، حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے اندر ان کا شہرہ ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار، آج اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اگر میرا راز فاش ہو گیا دنیا کی نگاہ میں کیسے رہوں گا، کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں گا؟ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، ان کے دماغ کے اندر ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ خانقاہ جس کے اندر رہا کرتے تھے اور جس کمرے کے اندر وہ لڑکی رہا کرتی تھی، اسی کمرے کے سامنے ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس لڑکی کو مار کر کے اس کے اندر دفن کر دیا۔ اتنے بڑے کام کرائے ایک اللہ کے ولی سے، ایک اللہ کے بزرگ سے۔ میرے بھائیوں، جب شیطان پیچھے پڑ گیا تو صرف گناہ نہیں کرایا بلکہ قتل تک کروا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معصوم بچے کا بھی قتل ہو رہا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، اس کے اندر جب دفن کر دیے تو اس کے بھائی واپس آئے، سفر سے واپس آئے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت سے پوچھا کہ حضرت تو میری بہن کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے۔ کہا چلو اس کی قبر تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے بھائیوں کو لے کر کے یہ جو تھے قبر پر گئے، اور قبر پر جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اس کا انتقال ہو گیا، یہیں پر اس کی مٹی دے دی گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، شیطان ان کے دل کے اندر اب وسوسہ پیدا کیا، یہ قبر ابھی نہیں معلوم ہوتی ہے، ابھی نہیں معلوم ہو رہی ہے، اور اس قبر پر مکھیاں لگ رہی ہیں، کہیں کوئی چال تو انہوں نے نہیں چلا، کہیں کوئی سازش تو انہوں نے نہیں رچی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن کے اندر میرے بھائی ان کے دل کے اندر پختہ یہ بات بیٹھ گئی کہ کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا قتل کر دیا ہو۔ اٹھے، اٹھ کر کے جب اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو بہت زیادہ گہرا قبر نہیں کھودی گئی تھی، بس اوپر سے مٹی ہٹاتے ہی دیکھا کہ لاش کے ٹکڑے کر کر کے ان کی بہن کو وہاں پر دفن کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، جب یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو پورے شہر کے اندر یہ چرچا ہو گئی، یہ شہرہ ہو گیا ہر طرف کہ یہ بزرگ انہوں نے میری بہن کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، وہ خانقاہیں جہاں پر ہزاروں لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے، ہزاروں لوگ سیدھے راستے پر چلا کرتے تھے، لیکن جب شیطان بہکانے پر آیا تو اتنی بری طرح سے کہ میرے بھائیو خانقاہیں ختم ہو گئی، اور وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، انجام تک اب جا کر کے پہنچایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان ابتدائی دور میں انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں پر لے کر کے چلتا ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ان جیسی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔